صفحہ نمبر ہے جی 158 اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 1418۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے اور فرماتے تھے تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کلمات سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پناہ مانگتے۔ وہ کون سے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر کے شر سے پناہ مانگتا۔ نظر بد کا علاج کرنا دم کرنے کے لیے یہ سونے جیسے کلمات ہیں، بلکہ سونے سے بھی اوپر۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں نا نظر بد کا علاج کروانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ان کلمات کو یاد کر لیجئے، اس کو اپنے دل کے نقش کر لیجئے، اور جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے، محسوس ہو کہ نظر بد ہے یا نظر کا دم کرنا ہے، ان کلمات کے ذریعے دم کیجئے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو ان کے ذریعے دم کیا، اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو انہی کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے۔ کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے؟ کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن ہو سکتا ہے ان کلمات کے اندر؟ اور پھر کوئی ایسے کلمات نہیں ہیں جو زبان پہ جاری نہ ہو سکے، ایسے کلمات نہیں ہیں، انتہائی آسان قسم کے کلمات ہیں، اور بڑے ہی زبردست اور جاندار اور شاندار قسم کے کلمات۔ ان کلمات کو یاد کیجئے، اور اگر آپ کو موقع نہیں ملتا اس کی تصویر بنا لیں، جب موقع ملے اس کو دیکھ کے یاد کریں، اور یاد کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہا کریں، صبح شام کے اذکار میں شامل کر لیں، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے گا۔ اور یہ یاد رکھیے، جس طرح آپ موٹر سائیکل پر یا گاڑی پر اپنے حفاظتی انتظامات کرتے ہیں نا، یہ صبح شام کے اذکار انسان کے لیے حفاظتی انتظامات ہیں، اور ان میں یہ نظر بد کا دم بھی ہے۔ بچوں کو عام طور پر یہ دم کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ نظر لگے گی تو دم کرنا ہے، عام حالت کے اندر بھی جب موقع ملے یہ کلمات پڑھ کے بچوں پہ دم کر دیں، بڑے زبردست کلمات۔ اگلی حدیث، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اے پیغمبر ان لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق من ابراہیم اذ قال، ہم حضرت ابراہیم سے زیادہ اس قول کے حقدار تھے جب انہوں نے اللہ سے یہ کہا تھا، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ ذرا دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، لیکن اس طرف دل مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، اللہ حضرت لوط پہ رحم فرمائے، وہ زبردست اللہ کی پناہ لیتے تھے۔ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ، اور اگر میں قید خانہ میں اتنا عرصہ رہتا جتنا حضرت یوسف علیہ السلام رہے تو میں فوراً بلانے والے کی بات کو مان لیتا۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے، اپنی تواضع کا اظہار کیا ہے، اور اپنے بڑوں کو ایک عزت اور مقام و مرتبہ بخشا ہے کہ وہ تقوی کے اور جناب جو للہیت کے ایسے درجے پر فائز تھے کہ جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور خود نبی علیہ السلام بھی اس سلسلے میں کوئی کم نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کی تو کیا ہی باتیں تھیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے انی اخشاکم للہ و انی اتقاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی عاجزی کا اور آپ کی تواضع کا اظہار ہے۔ اگلی حدیث،
قول اللہ تعالی واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد، آپ ذرا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدہ کے سچے تھے۔ عن سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ قال، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نفر من اسلم ینتظلون، آپ کا گزر قبیلہ اسلم کے چند لوگوں پر ہوا جو تیر اندازی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا، اے اولاد اسماعیل تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارے باپ بھی بڑے تیر انداز تھے۔ وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ، اور میں فلاں فریق کی طرف ہوں۔ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر دوسرے فریق نے ہاتھ روک لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لکم لا ترمون، آپ نے فرمایا بھائی تم کیوں نہیں تیر چلا رہے؟ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی وانت معہم، ہم کیسے بھلا تیر اندازی کریں، آپ تو ان کے ساتھ ہیں۔ قال ارموا وانا معکم کلکم، تم تیر اندازی کرو میں تم سب کے ساتھ۔ جب انسان ایک بڑے درجے پر چلا جاتا ہے نا، ایک منصب کے اوپر پہنچ جاتا ہے، پھر اسے جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اسے غیر جانبدار رہنا چاہیے، خصوصی طور پر جب وہ ثالث کا کردار ادا کرتا ہے۔ جب وہ ثالث بنتا ہے نا، لوگ اس کو بلاتے ہیں کہ ہمارے درمیان آپ بطور قاضی فیصلہ کیجئے، تو وہ دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرے، جانبداری کا مظاہرہ نہ کرے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، یا میرے تائے کا بیٹا ہے، یا میرا ماموں کا بیٹا یا خالہ ہے، جو بھی ہے، طرفداری نہ کرے، اور یہ باور کرائے میں تم سب کے ساتھ ہوں، اور سب کو ساتھ لے کے چلے گا تو برکت ہوگی، ورنہ نیچے آ جائے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انا معکم کلکم، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ اور یہی ایک بات بنتی ہے بڑے آدمی کی کہ وہ اپنا بڑا پن پوری طرح دکھائے کہ میں سب کے ساتھ۔ اگلی حدیث، اللہ تعالیٰ کا فرمان، قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل حجر فی غزوۃ تبوک، جنگ تبوک کے موقع پر مقام حجر کے اوپر جب آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے، امرہم اللہ یشربوا من بیرہا ولا یستقوا منہا، آپ نے حکم دیا کہ یہاں سے کنویں سے پانی نہ پیا جائے اور نہ ہی برتنوں میں کوئی پانی بھرے۔ فقالوا قد عجنا منہا واستقینا، اس پر صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو اس پانی سے آٹا گوندھ لیا ہے۔ فامرہم ان یطرحوا ذلک العجین، آپ نے حکم دیا کہ اس آٹے کو پھینک دو اور وہ پانی بھی بہا دو، اس لیے کہ اس پانی کی وجہ سے کہیں وہ سنگ دلی جو انہوں نے بغاوت کی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان قوموں نے، وہ تمہارے اندر بھی نہ آ جائے۔ اندازہ کیجئے نبی علیہ السلام کس قدر محتاط ہے۔ اور آپ نے ایک موقع پر، یہی اپنا موقع تھا، آپ نے فرمایا جب تمہارا گزر کسی ایسی وادی سے ہو جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، جب کبھی تمہارا گزر ایسی وادی میں ہو جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے، وہاں پہ اپنے چہرے ڈانپ لو اور رونے کی کیفیت سے وہاں سے باہر نکلو۔ وہاں سے جب نکلو تو روتے ہوئے نکلو، اس ڈر سے کہ کہیں ہم پہ بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ہمارے ہاں تو جناب تصویریں بنانے کے لیے اور وہاں کی پتہ نہیں الگ الگ قسم کے پوز لینے کے لیے وہاں پہ جایا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر اپنے ویور اور فالوور بڑھانے کے لیے ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ دور ایسا ہے جس میں ویورشپ کی جو ہے وہ برمار ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کوئی تصویر لگاؤں، میں کوئی ویڈیو لگاؤں اس پر لاکھوں لوگ دیکھنے والے ہوں، اس کی وجہ سے میرا چینل پروموٹ ہو اور مجھے انکم ہو، اور مجھے یوٹیوب سلور کا جو ہے وہ ایک ٹیگ مل جائے اور میں دکھا سکوں کہ میں تو بہت بڑا یوٹیوبر ہوں۔ اس کے لیے چاہے وہ کسی کی عزت و تار کرے، چھپ کے کسی کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دے۔ یہ تو جناب ایسا زمانہ ہے جس میں ویڈیو جو ہے نا وہ لیک کرنے کا بڑا بہترین زمانہ جا رہا ہے۔ بڑا شوق ہے ہر بندے کو کہ میں ویڈیو لیک کر لوں۔ ہر بندہ تو صحافی ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں یہ پکڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے چھوٹا سا معاملہ بنتا ہے، لوگ معاملہ رفع دفع کروانے کی بجائے کیا کرتے ہیں، موبائل نکال کے ویڈیو بنانا شروع کر دیتے تاکہ جب میں اس کو اپنے چینل پہ لگاؤں یہ پروموٹ ہو، دیکھیں لوگ، ہزاروں لوگ دیکھیں، اور واہ واہ جناب سبحان اللہ، اور پتہ نہیں کس طرح کے کمنٹ آئیں گے تو میرا پیج پروموٹ ہوگا اور جناب میرے لیے روزی روٹی کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ یہ بھی بات محلے نظر آیا کہ سوشل میڈیا کی کمائی آیا کہ حلال ہے کہ یا ناجائز ہے، یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے جو علماء کے درمیان بہرحال اس وقت مختلف فی ہے۔ زیادہ تر علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ سوشل میڈیا سے آنے والی کمائی یہ استعمال کے قابل نہیں ہے، اس لیے اسے بچنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری قباحتیں اس میں انہوں نے بیان کی ہیں۔
اگلی حدیث ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی، اس آیت کی تفسیر میں کہ جب حضرت یعقوب فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام، فرمایا کریم ابن کریم، معزز بیٹا، اس کا معزز باپ، پھر آگے معزز باپ، پھر عزت والا باپ، وہ کون ہے؟ یہ لڑی ہے، یوسف ہیں، ان کے بیٹے آگے یعقوب ہیں، یوسف جو کہ یعقوب کے بیٹے ہیں، یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں، اور اسحاق ابراہیم کے بیٹے۔ بیٹا نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، کیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم۔ اور یہ ساری لڑی آپ کو پتہ ہے یہ یہودیوں کا جو سلسلہ ہے وہ اسی سے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے آگے یہودا ان کے بھائی تھے، آگے یہ لڑی چلی، لیکن انہوں نے اس لڑی کی لاج نہیں رکھی، اور کیا کیا؟ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کر دیا بے ایمانوں نے۔ اور آج آپ دیکھ لیں گے، نظر آتا ہے نا ان کی سنگ دلی سب دنیا کو نظر آتی۔ اور یہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، میں نے پچھلی 2-3 مجلسوں میں ذکر کیا تھا کہ یہ احسان فراموش قوم ہے۔ ان کو جب ہٹلر نے مارا تھا، دنیا کی کوئی قوت، کوئی جگہ، کوئی زمین ان کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ ان محسنین نے جن کو آج یہ قتل کر رہے ہیں، جن کے بچوں کو یہ مار رہے ہیں، بمباری کر کے ہزار بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ان کو جگہ دی تھی، اور یہ آج اپنے محسنین کا ہی قتل کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی باغی قوم اور کیا ہو سکتی؟ یہ تو پھر بیچارے محسنین ہیں نا، انہوں نے تو اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا بے ایمانوں نے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ آؤ لڑیں، تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے، ہم نے نہیں لڑنا۔ یہ ایسی جو ہے نا وہ ضد بری قوم ہے، اور ایسی جو یہ ہے نا وہ ہٹ درمی کی بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچا کے رکھے۔ اگلی حدیث، حدیث الخضر مع موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سمی الخضر انہ جلس علی فروۃ بیضاء، حضرت خضر کا نام اس لیے خضر رکھا گیا کہ وہ ایک مرتبہ خشک زمین پر بیٹھے، جب وہاں سے چلے تو وہ سرسبز ہو کر لہلانے لگی۔ خضر کا معنی سبز ہوتا ہے نا، گنبد خضرا بھی ہم بولتے ہیں، تو خضر لفظ اس کا معنی ہوتا ہے سبز، تو یہ وہاں سے جب اٹھے تو وہ سرسبز ہو کے لہلانے لگی، تو اس لیے ان کا نام حضرت خضر رکھ دیا گیا۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہاں پہ پڑھ سکتا ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جب وہ سفر کر کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے۔ آگے انشاءاللہ بقیہ جو حدیث ہے وہ کل کی مجلس میں پڑھیں گے، آج کے لیے ہم اتنا ہی کافی کرتے ہیں، 4 سے 5 احادیث ہماری ہو چکی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔